بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں امام کی ولادت کا واقعہ پڑھیے گا۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مل رہا ہے پہلے امام سے، ایک حصہ مل رہا ہے آخری امام سے۔ نواں امام امامت کے پہلے اور آخری حصے کو جوڑنے یا ملانے والا ہے۔ اگر آپ وہ واقعہ پڑھ لیجئے جو نویں امام کی ولادت کا کتابوں میں لکھا۔ اب یہ دو چیزیں کیا ہیں، ٹائم کم ہے تو بہت جلدی نویں امام کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ جناب سبیکہ خاتون، سبیکہ نویں امام کی والدہ کا نام ہے، اور ان کا تعلق جناب ماریہ کی نسل سے۔ اب میں جب بھی جناب ماریہ کا نام آتا ہے ایک جملہ بھی کہتا ہوں اور بہت شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں، پیغمبر کی جتنی ازواج ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت جناب خدیجہ طاہرہ کی تو بات ہی چھوڑیے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت جناب ماریہ تھی۔ کیلوپیٹرا یا کلوپترا کے ملک سے ان کا تعلق تھا، مصر کا حسن مشہور تھا، وہاں سے آئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر بہت سارے خاندان رسالت میں نہیں، پیغمبر کی اپنی فیملی لائف میں پرابلم پیدا ہو گئے، کیونکہ اتنی حسین و جمیل۔ اب یہ ہماری ماں کے حوالے سے یہ باتیں کرنا کتنا عجیب لگتا ہے، دل نہیں مانتا، لیکن اس کے بغیر یہ حقیقت نہیں آئی کہ جناب ماریہ قبطیہ کو قبول نہیں کیا پیغمبر کے گھر میں باقی کافی ازواج نے، سب نہیں کافی۔ چنانچہ قسم قسم کے الزامات لگے، جن میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ جب پیغمبر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ابراہیم کا، یہ ان کا بیٹا ہی نہیں، یہ ماریہ نے کوئی گناہ کر کے پیغمبر کے نام سے مشہور کر دیا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں سنی، انہی کے خاندان سے آگے چل کر جناب سبیکہ کا تعلق، ایک بچی سبیکہ، اس کی شادی جب ہوتی ہے 8ویں امام سے، اور وہ 8ویں امام کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے یہاں ولادت ہوتی ہے 9ویں امام کی۔ اب یہ ولادت کے بعد کا ایک جملہ بھی پڑھ رہا ہوں، پھر ولادت کا واقعہ، پھر مولا علی کی ولادت۔ اب 8ویں امام کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اس شادی کے بعد جناب سبیکہ کی، اس سے پہلے امام کی شادی اور بھی ہو چکی ہے، لیکن وہ 8ویں امام کے حالات میں سنیے گا، آج کہاں وقت ہے میرے پاس۔ اس وقت کا مجمع دیکھ کر ذرا سا مجھے دکھ ہو رہا ہے، نہیں افسوس ہو رہا ہے، کس بات کا کہ اتنے مومنین آ گئے تو اس کا مطلب اتنے فرشتے چلے گئے، جو میرا شروع کا جملہ تھا۔ خیر نہیں، فرشتے نہیں گئے ہوں گے، وہ بھی ہوں گے۔ خیر، تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ہے کہ جب 9ویں امام کی ولادت ہو گئی، یہ مشہور جملہ ہے، تو 8ویں امام کی اپنی فیملی، وہاں پرابلم پیدا ہوگا کہ 9ویں امام کی ولادت کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ابھی تک تو ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جائیداد ہم کو ملنے والی تھی دوسرے فیملی ممبرز، 100% نہیں لیکن ایک اچھا خاصا 60% فیملی ممبرز۔ تو انہوں نے 9ویں امام پہ بھی وہی الزام لگا دیا کہ یہ 8ویں کا بیٹا نہیں، یہ 8ویں کا بیٹا نہیں۔ اچھا، وہاں پہ جناب سبیکہ کی جو پر ناری کی پردادی تھی جناب ماریہ، وہاں تو ڈائریکٹ ان پر تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے ایک گناہ کیا، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گا وہ اتنے توہین آمیز ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے بھی خون کھولتا ہے، ممبر پہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں پیغمبر کی ذات کو انوالو کیا گیا۔ جناب ماریہ پہ یہاں پر 9واں امام پیدا ہوا، کہا گیا کہ یہ 8ویں کا بیٹا نہیں، مگر الزام ان کی ماں پہ نہیں لگایا، الزام خود امام معصوم پہ لگایا، اور کہا کہ یہ چونکہ ہم کو، نعوذ باللہ کیسے جملے کہوں، کہ یہ چونکہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی اولاد ہوتی، لیکن یہ ہم کو جائیداد بھی نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو پتہ نہیں کس کا بچہ لے کے آ گئے، اپنے نام سے مشہور کر دیا۔ 9ویں امام کا ایک بہت بڑا یہ امتحان تھا، اور ذرا سا یہ والا جو الزام تھا یہ اس لیے لوگوں کی عقل میں آ گیا، عام لوگوں کی عقل تو ایسی ہی الٹی ہوتی ہے، یہ جملہ بھی ایک خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے آ گیا کہ 9ویں امام کا رنگ جو تھا خاندان اہل بیت کے رنگ سے مختلف تھا، کلر، اسکن کلر، اب زیادہ کہوں گا تو کچھ توہین کا پہلو آ جائے گا، بالکل مختلف تھا۔ تو باقاعدہ پھر اس زمانے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا، جس سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ 9ویں امام 8ویں کے بیٹے، 8ویں کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ ڈی این اے ٹیسٹ دیں۔ بس ہم سے آپ سے کوئی آ کے نارمل حالات میں ہم کیوں کرائیں گے ٹیسٹ، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ 8ویں کو مجبور کیا گیا، کس نے مجبور کیا؟ فیملی ممبرز۔ تو 9ویں امام کا انکار ہوا کہ وہ بیٹے نہیں ہیں 8ویں کے، اور باقی باتیں تو ابھی یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا قیمتی جملہ بننے جا رہا۔ اچھا، اب آ جائیے، یہ تو ولادت کے بعد اعتراض ہوا نا، ولادت کا واقعہ، دو جملے۔ 8ویں امام کی ایک بہن کا نام بھی حکیمہ خاتون، بھی کا مطلب کیا؟ امام زمانہ کی ولادت سے پہلے 10ویں امام کی ایک بہن کا نام بھی حکیمہ خاتون تھا،
آج بھی سامرہ میں آپ جا کے ان کی زیارت کرتے. 8ویں کی بہن کا نام بھی حکیمہ ہے, 10ویں کی بہن کا نام بھی حکیمہ. جب امام زمانے کی ولادت کا وقت آیا تو 10ویں تو دنیا سے جا چکے تھے, 11ویں نے اپنی پھوپھی حکیمہ کو روکا تھا. کہا تھا میرے یہاں وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ نگرانی کریں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں یہ سارے جملے کہ ٹائم نہیں ہے, اس کے باوجود ٹائم بھاگا جا رہا. یہاں اس سے پہلے 8ویں امام کا یہی واقعہ کہ 8ویں امام کے پاس ان کی بہن آئی ملنے کے لیے. کب؟ یہی 10 رجب کو. 10 رجب 8ویں نے روک لیا, کہا بہن حکیمہ رک جاؤ, آج اللہ مجھے میرا وارث دینے والا. یہ حکیمہ خاتون 8ویں کی ان بہنوں میں ہیں جو 8ویں کو کی امامت دل سے مانتی تھی اور کوئی الزام نہیں لگایا تھا. جیسے معصومہ قم تھی, جیسے حکیمہ تھی. وہ جو 9ویں امام کی وجہ سے جھگڑا چلا وہ دوسری بہنیں تھیں, یہ نہیں تھی. کہا رک جاؤ, رک جاؤ, آج اللہ مجھے بیٹا دینے والا. پھر وہی جملے ہیں جو وہاں ہیں. کہاں؟ امام زمانے کی ولادت. وہاں بھی حکیمہ خاتون نے کہا تھا بیٹا یہ تمہیں اولاد کس سے مل رہی ہے؟ کہ نرجس سے. جا کے چیک کیا, نرجس میں کوئی آثار نہیں تھے نا. یہاں بھی یہی, بلکہ یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے, وہ تو بعد کا واقعہ ہے. حکیمہ نے کہا کہ بیٹا بھائی کون سی آپ کی بیوی ہے جن کے ذریعے اولاد ملے گی؟ کہا سبیکہ. گئی جا کے سبیکہ کو چیک کیا, 9 اور 10 رجب کی درمیانی رات کی بات کر رہا ہوں. کہا بھیا یہاں تو کوئی آثار نہیں. امام مسکرائے, کہا کہ ہم خاندان اہل بیت کا وہی طریقہ ہے جو مادر موسیٰ دیکھ چکی. خیر میں بہت مختصر کر رہا ہوں, آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح سے میں اپنے دل پہ جبر کر کے واقعات پہ قینچی چلا رہا ہوں. کہا وہی مادر موسیٰ کا طریقہ ہے, اللہ اس کو چھپاتا. چنانچہ حکیمہ خاتون مانیٹرنگ کرتی رہی سبیکہ خاتون کی اسی کمرے میں بیٹھ کر کے اچانک بالکل وہی واقعات. آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے مولانا بھول کے امام زمانہ کی ولادت پڑھ رہے ہیں. ایک نور کی چادر بیچ میں آ گئی. جب یہ چادر ہٹی تو جناب حکیمہ خاتون, وہ حکیمہ خاتون نہیں جو سامرہ میں 8ویں کی بہن, دیکھا کہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے. یہاں تک تو واقعات سملر ہے امام زمانہ سے, اب یہاں واقعہ مختلف ہو رہا. ہر معصوم دنیا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے, پھر گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی, پھر گواہی دیتا ہے پیغمبر کی رسالت کی, پھر گواہی دیتا ہے اپنے دادا کی ولایت کی. یہ ہر معصوم کا طریقہ ہے, خاص امام زمانہ کا. یہاں یہ نہیں. یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ امام پیدا ہوئے, سجدہ کیا, پیدا ہوئے ہیں سجدہ کیا, لیکن آنکھیں بند ہیں. 9واں امام وہ واحد امام ہے, مولا علی کے بعد 3 دن تک آنکھیں بند رہی ہیں. تیسرے دن جا کے 9ویں امام نے آنکھیں کھولی ہیں, پھر دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور وہ کلمہ پڑھا, توحید کا کلمہ پڑھا, رسالت کا کلمہ پڑھا, علی کی ولایت کا. اب یہاں پر یہ بالکل وہ سیم واقعہ جو مولا کی ولادت کے موقع پہ آیا. ایک 9واں امام تھا کہ ولادت کے بعد 3 دن تک آنکھیں بند رہیں, اور چوتھے دن جب آنکھیں کھولی تو آسمان کو دیکھا اور آنکھ سے آنسو نکلے. آنکھ سے آنسو نکلے. لوگوں نے پوچھا 8 میں سے کہ یہ پہلی دفعہ آنکھ کھولی اور آنسو؟ کہا کہ ہاں یہ اپنی دادی کے مصائب کو دیکھ رہا ہے لوح محفوظ پہ اور رو رہا. اب یہ بالکل موضوع بدل رہا ہے, جشن کے بدلے یہ مصائب کی طرف میں جا رہا ہوں, تو یہاں رکتا ہوں. تو 9ویں امام کی ولادت, مولا کی ولادت, وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. اب آئیے ایک مختصر سی بات 9ویں امام کے حوالے سے کہہ کر اس کا ایک جملہ جو میں نے آپ کو یاد رکھنے کو کہا تھا, اس سے میں آج کے ایک چھوٹے سے موضوع پہ آتا ہوں. موضوع بہت بڑا, لیکن اس مجمع کے سامنے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی بتانا. پہلے ایک چھوٹا سا جملہ, رزق, روزی, جاب, کاروبار. بھئی یہ انسان اتنا بڑا یہ امتحان ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفر, یہ غربت آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے. بہت بڑا یہ امتحان ہے, جن کے اوپر گزرتا ہے ان کو معلوم. آج تو لوگ ڈالر کی خاطر دین بیچ رہے ہیں, اپنے لوگ. بھائی جب کوئی زیارت ان کو بتائی جاتی ہے, مثلا ابھی دیکھیں کتنی دفعہ یہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ دیوار کعبہ شق ہے, وہ نشان موجود ہے. ہر یوٹیوب والا اسی کو بنا رہے. کیوں؟ ویورز, سبسکرائبر, ڈالر. نتیجہ کیا؟ اس کو وہ ضائع کر دیں گے. آپ کہیں گے کہ نہیں معجزہ ہے اب تک ضائع نہیں ہوا. نہیں, اللہ معجزے کو ایک حد تک رکھتا پھر چھپا دیتا. خود امام معصوم کو جب شہید کر دیا, آقا حسین کو, یہ ہم لوگ, میں مکے اور مدینہ کی تاریخ کا گواہ ہوں, کتنی زیارتیں ہماری اس لیے ضائع ہو گئیں
کہ یہ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا اور یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ کے چکر میں، ڈالر کمانے کے چکر میں چیختا رہا لوگوں سے کہ دیکھیے آپ اس کو اتنا نہ پھیلائیے، اپنی حد تک رکھیے۔ جیسے آج کل مسجد نبوی میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے، جس کو دیکھیے وہ اس کا کلپ بنا کے اس لیے اپلوڈ کر رہا ہے کہ ڈالر مل رہے ہیں، اور کیا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا اپنے گروپ سے کہ آپ دیکھیے اس کو، اس پر سوشل میڈیا پہ تو چھوڑیے، یہاں بھی انگلی اٹھا کے پوائنٹ آؤٹ نہ کیجیے، یا ضائع کر دیں گے۔ اس وقت آدھے نام ضائع کرنے کا مطلب چھپا دیں گے۔ یہ ڈالر کے چکر میں لوگ معصومین کی زیارتیں ضائع کر رہے ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ تو خیر، جہاں دولت کے چکر میں ایمان ضائع ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ضروریات ہے، قاد الفقر و یکون کفرا۔ آج کی دنیا تو ویسے ہی مہنگائی کی دنیا ہے۔ علماء نے ایک عمل بتایا، اور وہ یہ ہے کہ نویں امام کا لقب ہے جواد۔ جواد میں نے دینے والا۔ سخاوت کی ایک اعلیٰ ترین منزل ہے۔ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ 3 لفظوں کا فرق بتاؤں۔ ایک لفظ جواد ہے، ایک لفظ کریم ہے، ایک لفظ سخی۔ دعائے افتتاح میں اللہ کو بھی جواد اور کریم کہا گیا، سخی نہیں۔ سخی انسانوں کی خاصیت۔ 3 لفظ ہیں، تینوں کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے والا، لیکن فرق ہے، لیکن فرق کا وقت نہیں۔ جواد، کریم، سخی۔ سب سے اعلیٰ منزل ہوتی ہے جواد، یہ اللہ کا نام۔ جواد کریم دعائے افتتاح میں آیا ہے، جو رمضان میں آپ پڑھتے ہیں۔ یہ نویں امام کا ٹائٹل۔ چنانچہ 2 چیزیں سن لیجئے اور دونوں کو ملا کے نتیجہ۔ نویں امام کے حوالے سے رزق کے لیے دعا مانگنا، یہ بہترین عمل بتایا گیا ہے۔ اگر اس وقت یہ دعا مانگی جائے جو نویں امام کا وقت ہے۔ دن کے 12 حصے کیے ہیں علماء نے، جن میں 9واں حصہ نویں امام کا ہے۔ کہا اس وقت نویں امام کے وسیلے سے اگر رزق کے لیے دعا کرو۔ یہ ہوتا ہے عصر کا جو وقت آتا ہے، عصر کا۔ عصر کی نماز کا وقت تو بہت پہلے آ جاتا ہے، خود وقت عصر، وہاں سے لے کے 2 گھنٹے تک، یہ نویں امام کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں اگر کوئی دعا مانگی جائے رزق کے حوالے سے، ایک بات۔ دوسری بات جو مجھے میرے بعض اساتذہ نے بتایا اور ان کو ان کے بعض اساتذہ نے بتایا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں۔ اگر اس طرح سے مانگی جائے کہ یا جوادو بحق جواد، اے جواد یعنی اللہ، تجھے واسطہ اس جواد کا، میرے رزق کے یا روزی کے مسئلے کو حل کر دے۔ اب 15 دفعہ، 15 جو ہے جواد کے لفظ کے نمبر بنتے ہیں۔ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹائم بھی وہی لے لے تو کیا کہنا، نور علی نور، ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں، یا سننے والے جو تقریب پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی، تو اگر سب لوگ نگیٹو پوائنٹ سے نہیں سن رہے ہیں تو ان میں سے کسی کا کوئی جاب کا مسئلہ ہو، کسی کا بزنس کا مسئلہ ہو، میں آسان سا عمل بتا رہا ہوں۔ 15 دفعہ یا جوادو بحق جواد، اے دینے والے تجھے اس کا واسطہ جس کا لقب ہی تو نے دینے والا رکھا ہے۔ آپ دیکھیے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اب آئیے، یہ تو نویں امام کا تھوڑا سا حق ادا کرنا تھا۔